اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں، ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا، تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے، تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں، جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا، اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے،
لیُنذِرَ بَأْسًا، تاکہ یہ ڈرا دے۔ کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں دو وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر دو دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا، بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمۃ، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید، یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں۔ انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی، تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے؟ لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔
آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ، زمین کے لیے مزین کیوں بنایا ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے، تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے، پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا، تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے، جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے، اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا، اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے۔
اذ والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے، احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کر نا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے۔ تفسیر اس کی بہت آسان ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ، تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں، کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں، اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو۔ تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں، اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں۔ 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر 15 لائنوں والوں سے تلاوت کریں، 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے گا، تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط ہو جائے۔ باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی تفسیریں ہیں، وہ پڑھتے چلے جائیں، اس میں علمی نکات بہت ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے۔ جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے، آپ کو قرآن سنیں تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اصل میں قرآن مجید کی جو روح ہے نا، جو قرآن آپ کو بنانا چاہتا ہے، جو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم وہ بنیں، ہم جزیات پہ آتے ہیں۔ جزیات کا مطلب یہ ہے کہ چند شریعت کے احکام ہیں جن کو ہم فالو کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اندر سے چینج ہونے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مزاج کیا ہے اسلام کا، اسلام آپ کو بنانا کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں اس کی ایک مثال ہے، آپ کے ابو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے کہ آپ پراپر ڈاکٹر بنیں گے، MBBS کی ڈگری ہوگی آپ کے پاس، پھر آپ کا ایک کلینک ہوگا، پھر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے اور کلینک بھی شام کو چلائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر لوگ مجھے کہیں گے ڈاکٹر کا باپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا باپ ہے۔
یہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کا بھی باپ ہے یہ. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے جزیات میں پڑ گئے. آپ نے کہا میرے ابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو جو سلیبس ہے وہ میں گھر میں لا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں میڈیکل سائنس کا, انٹرنیٹ پہ کلاسز لے لیتا ہوں. اور ابا کی خدمت تھی انسانیت, ابا کا ویژن تھا انسانیت کی خدمت بھی, اس یعنی ڈاکٹر بننے کا مطلب تو یہ بھی تھا نا کہ جب موقع ہوگا علاج بھی کروں گا تو میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا, آپ کو پتہ ہے اس کو کھانسی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے اور کوئی بیماری نہیں, ڈاکٹر کو فون کیا اس کو کیا دوں, ڈاکٹر نے کہا بھائی کوئی اینٹی الرجی کھلا دے اس کو. تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا, بھائی ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ یا خود ہی بتا دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر کی جو جزیات ہیں نا, کچھ کام ڈاکٹروں والے وہ تو کر لیے, لیکن پراپر ڈاکٹر بولو نا کیا ہو گیا, نہیں بنے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ اتر جائے. کہاں اتر جائے؟ کھوپڑی میں. یار یہ تو اتنے الفاظ استعمال کرتے کرتے سمجھا دیا, اب تو وہ ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے نا, دماغ میں نہیں بلکہ کھوپڑی میں. کھوپڑی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے نا یہ کھوپڑی کے اندر بند ہے, اور یہ کھوپڑی جو ہمارا خول ہے یہ بہت مضبوط ہے, ایسے جیسے لوہا. تو ادھر سے بات اس کھوپڑی کو کراس کر کے دماغ میں اتر جائے یہ آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے میں کھوپڑی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں اتر جائے. جب کھوپڑی کے اندر ہو گئی تو پھر تو دماغ ہی آگے, بھائی کھوپڑی کے بعد ڈائریکٹ دماغ شروع ہو جاتا ہے. میرا تو ایسا ہی ہے, اب آپ لوگ کا مجھے پتا نہیں ہے, جو ڈاکٹروں سے سنا ہے ہم نے. تو آپ نے کیا کیا, یہ مثال میں سمجھانا دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ نہیں ہم بن رہے. جیسے ابا بنانا چاہتے تھے پراپر ڈاکٹر, آپ نے کیا کیا, میڈیکل سائنس کی کچھ کتابیں پڑھ لیں کہ یار میرے ابا کی خواہش ہے ڈاکٹر بنوں, یعنی ان کو گویا میڈیکل سائنس سے دلچسپی ہے, چلو تھوڑی 4 کتابیں پڑھ لیں, کچھ پیشنٹ کا علاج کر لیا تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں, ڈاکٹر سا لگوں میں دیکھنے. تو ابا کی خواہش پوری ہو جائے گی. ابا کی خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ ابا کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. جو ابا نے ساری محنت کی تھی نا وہ برباد ہو جائے گی. ابا نے آپ کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے, رشیا بھیجا, آپ وہاں بیٹھ کے باقاعدہ پراپر کلاسیں نہیں لے رہے, ایک ڈگری جو ملے گی جس کے بعد آپ ڈاکٹر کہلائیں گے, آپ آفیسر رینک کے بن جائیں, آپ کا یعنی ایک آفیسر کے اس لیول پہ آ جائیں گے. ان تمام چیزوں کو آپ فوکس نہیں کر رہے, آپ چند جزیات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو. تو اللہ جو ہمیں بنانا چاہتا ہے نا اندر سے, وہ اندر سے چینج کرنا چاہتا ہے. وہ اندر سے چینج کیا کرنا چاہتا ہے, پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کچھ مثالیں دیتا ہے کہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا نیک لوگ چونکہ ایسے ہوتے ہیں لہذا جیسے ہوتے ہیں ویسے کچھ کام شروع کر دو, نیک بننے کی ضرورت بولو نہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. اللہ نے تعریف کی نا, نیک لوگ ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں, نیک لوگ وہ ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہم نے کہا چلو ایک دفعہ ہم بھی پی لیں گے. ابا پہ غصہ آیا تھا, ونس اپون اے ٹائم ہم نے بھی کڑوا گھونٹ بولتے کیوں نہیں پی لیا تھا. جیسے جو پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتا ایک دفعہ وہ بھی علاج کر لیتا ہے. کرونا کا بھی علاج کیا تھا نا, کتنے جو ڈاکٹر نہیں ہیں انہوں نے قہوے بھی پلائے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, وہ تو ہر آدمی بھائی ادھر مفتی صاحب گلا خراب ہے تھوڑا غرارے کر لو کہتے ہیں نا لوگ, یہ بھی تو علاج ہی ہے. اور بھائی یہ کام تو آپ ڈاکٹروں والے کر رہے ہو لیکن اس سے ڈاکٹر نہیں بن جاؤ گے. بعض لوگ حکیموں والے کام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ادرک کا پانی اور شہد ملا کے پیا کرو, اس سے گلا کیا ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. ابھی میں نے ادرک کا پانی نکال کے رکھ کے آیا ہوں, پینے کا ٹائم نہیں ملا مجھے, پئیں گے نماز کے بعد. واقعی کھلتا ہے گلا اس سے, شہد ملا کے اپنی ذمہ داری پہ. تو جو ہے تو اس سے حکیم تھوڑی بن جائے گا آدمی. ہاں یہ کام حکیموں والا ہے. یہ کام کیا ہے حکیموں والا, کہ اس کو یہ بتا دو, اس کو یہ بتا دو, اس کو ٹوٹکا بتا دو, اس کو نسخہ بتا دو, اس کو وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دو, اس کو وزن بڑھانے کا طریقہ بتا دو. لیکن اس سے آدمی حکیم نہیں بن جاتا. مسلمانوں والے کام ایک الگ چیز ہے اور مسلمان بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے. تبھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ تو آج کل کافروں میں زیادہ نظر آ رہی ہیں ہم کو. تبھی لوگ کہتے ہیں یار پھر تو وہ جنت میں جائیں گے. جنتیوں کی جو علامت اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ معاہدے کو پورا کرتے ہیں. یہ بہت اہم, اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو بولو پورا کرتے ہیں. تو پورا کون کر رہا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں, غیر مسلم. ریشو غیر مسلموں میں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان, پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, اس کو پتہ ہے ٹوپیاں کرائے گا. یہ گوروں کے ساتھ کر لو آپ, ٹوپیاں نہیں کرائیں گے. ہمارا بھی کبھی معاملہ یہاں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے, ادھر ہوتا ہے تو گڑبڑ نہیں ہوتی. تو قرآن تو بیان کر رہے ہیں. اور اچھا آگے چلیں, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, فلاں گناہ ہو سکتا ہے.
میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے، روکتا ہے انسان اپنے آپ کو، لیکن ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن مسلمان جھوٹ. جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں، تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے، وہ غلط بیانی کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے، وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا، یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے، چوری سے بھی بڑھ کر ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن عجیب بات ہے، کافر زنا کرتے ہیں، چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں. میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں 1 نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے، ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان 1 نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے. وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ اس لیے کہ اس کو پتا، ہوشیار ہوتا ہے، وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا، لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. یہ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے، اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو، پھر بات کی اللہ توکل، کل اللہ کھلائے گا. تو یہ غلط موقع پہ توکل ہو رہا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہتے ہیں گورے جھوٹ نہیں بولتے کسٹمر سے، بیوی سے بولتے ہیں، اور بہت زیادہ بولتے ہیں. 10 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی لیکن بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. سارے نہیں، ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے، حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے، حضرت ابو سفیان یہ غیر مسلم تھے، بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ. اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے، حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن، جنگیں ہو رہی تھیں. تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے. تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا، انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تو ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں بولتا. اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں. ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے، 10 آدمی اس کے ساتھ اور 10 بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، لوٹ کے چلا گیا. پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو مان لو گے؟ بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی. فرسٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چوراتے ہو، پھر لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ. بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، جنگ کا معاہدہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بولو نا بھائی جھوٹ بولوں، لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، زبان خراب ہو جائے گی، اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا.
گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا, بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے, لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے, اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو, اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا, مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یار, بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا. اندر سے کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے, سچ کو صحیح سمجھتے ہیں, منافقت نہیں ہے. اگر دشمن ہے اسلام کے تو کھل کے دشمن, دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں, دو نمبری نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی, مگر کیا ہے ان کا رویہ دو نمبری والا, جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے. جس قوم کی زبان ایک نہ ہو, جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو, معاہدے توڑتی ہو, اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے. دو نمبر قوم جو جھوٹ بولتی ہو, جو بات بات پہ پیندرا بدلتی ہو, اس کو تھوڑی قیادت ملے گی. تو نبی صلی اللہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر, مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے نا, بار بار دہرانے میں مزہ آتا ہے, کہ میں نے اگر جھوٹ بولا, وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے, کہا نہیں. اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے نا. ابا وزیر اعظم گزرے, صدر گزرے, تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے. تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے, تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا. کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے, کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں, دونوں طرف معاملہ چلتا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں, صحیح, کیونکہ کافر ہیں لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی. لوگ بولیں گے قریشی ہاشمی ہو کے, ہمارا سردار ہو کے, دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو. تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج تو سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور گورے جھوٹ نہیں بولتے. آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے آدھے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو, ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑے دن پہلے, جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شاپر آیا, نیچے گرا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے پھینکا, کہاں سے آیا, مریخ سے تو آ نہیں سکتا, ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا نا. دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر, کوئی آئے گا بولے گا مولوی صاحب کا گھر دیکھو کیا گند, صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوا ہے. تو اس کا بھی کچھ کرنا ہے, بہت سخت ایکشن لینا. ابھی تمیز سے لوگ سدھرتے نہیں ہیں, شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شاپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا, کون رکھ کے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کبھی پیمپر پڑا ہوا ہوگا. ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں, لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچرا پھینک کر آؤ, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کارنر کا, میرا گھر کارنر کے ساتھ ہی ہے تقریباً, تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھائی دیکھا دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہاں کچرا رکھے. ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے, اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچرے کی جگہ ہے, وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے, وہ کوئی کچرا کنڈی تھوڑی ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ جہاں دو شاپر نظر آ جائیں, دو پیمپر, تو یہ کچرا کنڈی ہے بس, تیسرا خود لا کے ثواب ہے وہاں پہ رکھنا. حقیقت ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں دو پیمپر, یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے. ایک پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا, غلط کیا, لیکن اگر دو پیمپر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, اٹ از کالڈ کچرا کنڈی. پھر 25-30 ویسے ہی ہو جائیں گے, پھر پورا ڈھیر ویسے ہی بن جائے گا. جیسے بدعتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے, ایک جھنڈا لگا دو, تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے, اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے, اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں, اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتہم نہیں ہے, یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ. وہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا. حقیقت ہے. تو میں نے اس سے کہا, میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو, باہر جتنے وہ سارے گدھے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ فزیکلی گدھا تھا نا, اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں میں بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان المساجد للہ, مسجدیں ہیں اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ نے فرمایا یہاں کہ اللہ کو پکارو, اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو, صرف یا اللہ مدد مسجد میں, یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو. یہ میرا گھر ہے, میرا. ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ما کان لبشر, کسی بشر کے یہ
میں کوئی یہ مجال نہیں ہے یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، اللہ اسے کتاب بھی دے، حکمت بھی سکھائے، نبوت بھی دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے۔ فرمایا نا 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 نا، یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو، یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے۔ فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ کس کی عبادت ہوگی؟ اللہ کی۔ آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں۔ عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے، دعا ہے۔ دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے، اٹ از کالڈ عبادت، اس کو عبادت اور ورشپ کہا جاتا ہے۔ ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ، ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں، میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو، یہ میرا کام کر دو، تو یہی تو عبادت ہے۔ اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کی علامتیں بیان کی ہیں، جن میں ایک بہت بڑی علامت ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، بولو نہیں، معاہدے نہیں توڑتے، صحابہ کے واقعات ہیں، ہمارے نبی کے واقعات ہیں، کیسے کیسے اپنی زبان کو پورا کیا۔ صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں آپ، معاہدہ ہوا، سارے ان کی مرضی کے معاہدے ہو گئے، لیکن جب ہو گئے تو ہو گئے۔ ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ادھر سے جو مسلمان ہو کر ادھر آئے گا آپ اس کو واپس حوالے کر دیں گے غیر مسلموں کے، آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ اب یہ بظاہر یہ تو بہت مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ان لوگوں کو بچاؤ، جنگ بندی کرو کسی طرح سے، جو ہوگا اپنی ذمہ داری پر ہو مسلمان۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت سے کام لیا ہے۔ ہمارے ہاں ہر کام جذبات سے کرنا چاہتے ہیں، بس ایک دن میں سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کیا ہو، بولو نا، بند ہو، جنگ نہ ہو، ہمیں موقع ملے کچھ دعوت کا، اور دوسرے قبیلوں سے جنگ کا موقع ملے جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ نہیں مان رہے معاہدے پہ آمادہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی شرطوں پہ مان لو، اس میں نقصان کم ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نقصان زیادہ ہے۔ تو یہ پوری زندگی میں انسان کو نا اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، پوری زندگی انہی اصولوں پہ۔ فقہ کا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی، ہمیشہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا۔ اب جب ایسی پالیسی بناتے ہیں لوگ تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو نقصان ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں کرو گے تو بڑا نقصان ہے، لیکن نہیں بس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نقصان ہے، یہ تو نقصان ہے، یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا۔ ڈاکٹروں سے بھی لوگ لڑتے ہیں، آپ نے یہ دوا کھلائی اس کو تو مجھے یہ ہو رہا ہے، اس کو تو مجھے یہ نقصان، ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں، نہیں کھلاتے تو پھر اس سے بڑے مسائل ہوتے، تو کسی کو بھی نہیں معاف کرتے لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، حضرت ابو جندل رضی اللہ، ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے، زبانی ایگریمنٹ ہو گیا، سگنیچر نہیں ہوئے، مہر نہیں لگی ہے، زبانی ہو گیا۔ اسلام زبانی ایگریمنٹ کو مانتا ہے نا، ریٹن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ثبوت رہے، ہم دکھا سکیں۔ اصل تو کیا ہے، نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے، تبھی جیسے میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، حالانکہ نکاح نامہ بھی بنا نہیں ہوتا تو دولہا ٹینشن میں ہوتا ہے، مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے، اور خالی کاغذ پہ مفتی صاحب نے دستخط کر دیے، یہ کیا ہو گیا؟ تو تسلی رکھیں، جب زبانی نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا، وہ تو پھر بندہ رکھا ہوا ہے ہم نے، وہ آپ سے سائن لے لے گا، میرے سائن وہ پہلے لے چکا ہوتا ہے، کوئی اب بیوی رجسٹر کروانی ہے آپ کے نام، بس یہ رہ گیا، مالک آپ بن گئے، ڈیلیوری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، رجسٹریشن رہ گئی ہے، وہ ڈاکومنٹ میں چلتی رہے گی، اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں بیگم کا ارادہ بدل گیا، یار ابھی کاغذ میں تو ہوا نہیں تھا، ڈاکومنٹ جیسے گاڑی کوئی بیچتا ہے نا اور ڈاکومنٹ ابھی دیے نہیں اور پیسے لے کے بھاگ گیا، تو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یار مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے، ڈاکومنٹ تو بنے نہیں، اگر لڑکی والے کل مکر گئے تو پہلی بات آپ کا کون سا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے اوپر، وہ تو گاڑی کے پیسے لے کے بندہ بھاگ جائے تو بھاگ جائے، یہاں تو آپ نے کیا دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بطور گواہ کے، جہاں بلائیں گے ہم گواہی دیں گے، بھائی اس کا نکاح ہم نے خود پڑھایا ہے، تو گواہوں کو بھی تو اسلام بھی مانتا ہے، حکومت بھی مانتی ہے، تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تو ہم بتا دیں گے بھائی ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتے، تو جو مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتا نا، وہ ڈاکومنٹ لے کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اگر بیوی آپ کے نام بھی ہو جائے گی تو کسی کام کی نہیں ہے، عدالت میں جب جائے وہ کینسل کروا سکتی ہے، وہ عدالت نے ماشاءاللہ حرام خوری کے جو دروازے کھول دیے نا جنرل مشرف کے کہنے پر، عدالت کا شاید قصور نہیں ہے، جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پہ یہ قانون بنایا ہے، تو عدالت تو پابند ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ جو زنا کے اڈے کھل گئے ہیں ہماری عدالتوں میں، کوئی بھی عورت جائے، بیوی جائے، بولے مجھے نہیں رہنا میاں کے ساتھ، عدالت کہتی ہے یہ لو خلا کی ڈگری، جاؤ تمہیں جو معشوق تمہارا جو عاشق ہے جاؤ اس سے جا کے شادی کرو، شوہر میں کوئی بھی خرابی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بیگم شیگم اپنے نام کرانے کی ٹینشن نہ لیا کریں، نام ہو کے بھی 2 منٹ میں چاہے گی اپنا یہاں سے نام ہٹوا کے وسیم بھائی کا نام ڈال دے گی، ٹھیک ہے نا، جو اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا ڈال دو، تو چل جاتا ہے۔ یہ عدالتوں نے یہ حرام خوری ماشاءاللہ طبیعت سے ہو گئی ہے اب یہ، اور خاموش بھی ہیں لوگ، اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے اس کے خلاف، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں حیران ہوں۔ تو خیر کیا یار بات کہاں سے کہاں چلی جاتی جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا عنصر بہت اہم ہے نا، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل مسلمان ہو کر آ گئے اس دوران, بڑی وہاں مشقت گزاری انہوں نے اور فرار ہوئے وہاں سے کہ اب میں آ رہا ہوں مدینہ, مسلمان پناہ دیں گے. ادھر آئے ہیں, ادھر مشرکین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو, ان کو ہمارے حوالے کرو. کس قدر صحابہ پہ قیامت گزری ہوگی. غیرت مند آدمی کے لیے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا آدمی آیا ہو اور آپ ان کے حوالے کر دیں, وہ تو اور ظلم کریں گے. یہ آزمائش مسلمانوں کی بھی تھی اور حضرت ابو جندل کی بھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو حوالے کیا جائے یا منع کر دیا جائے یہاں مت آؤ, اور وہ پھر بھی دین پر قائم رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. بھائی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیسا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور آج ایگریمنٹ کرتے ہیں اگلے کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ابھی تو معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے پیسہ تو نکالیں کسی طریقے سے, ویسے دے نہیں رہا یہ شرافت سے, اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, حضرت ابو جندل تو مسلمان تھے اور ان کا ایمان اس لیول پہ تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کی زیارت ہوئی ہو اور مکہ میں جہاں کوئی مفاد ہی نہ ہو اسلام قبول کرنے میں, اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا خاندان, تو ان کی ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں پیسے کھانے کے لیے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہمارے پیش نظر اسلام نہیں ہوتا تو بتائے کہ جب اسلام بھی ہے تو بھی معاہدہ نہیں توڑنا, تو دوسرے کو بیوقوف بنانے کے لیے, دوسرے کا مال کھانے کے لیے معاہدہ توڑنا کہاں سے جائز ہو گیا. آج جو معاہدے توڑے جا رہے ہیں نا اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, اگر معاہدہ توڑ دیتے تو حضرت ابو جندل کو فائدہ ہوتا نا اس کا کہ بھئی مجھے پناہ مل گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا, فائدہ کے باوجود نہیں توڑا. تو اسلام بتا رہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے, تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہاں سے ایگریمنٹ توڑ سکتے ہو بھائی, یہ کہاں سے جائز ہے. تو حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا, ان کے حوالے کر دیا, وہ تین بندے آئے کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ ان کو, وہ گرفتار کر کے لے گئے. حضرت ابو جندل تھے ہوشیار, ایک تو ایمان پکا تھا, انہوں نے کہا نبی جو کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں. ایمان مضبوط تھا, نہ مرتد ہوئے نہ اسلام سے پھرے. انہوں نے کہا کہ مشرکین کے بارے میں سوچا کہ نبی کا معاہدہ ہے نا تم سے, میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے, دل میں سوچا. پھر ایک چال چلی, وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, 2 تھے یا 3 تھے مجھے بھی یاد نہیں, ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا ہاں, اور مکھن لگانا شروع کیا. یہ مکھن اچھا والا مکھن تھا, یہ کوئی غلط سینس میں نہ لے کے جائیں اس کو. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا وہ اپنی تعریف سے چوڑا ہو جاتا ہے. کہا ایسی خوبصورت تلوار یار, یہ وہ, اس نے پکڑا دی, زبردست, چیک کر کے دیکھو. جیسے ہی آئی ہاتھ میں, انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اسی کی گردن اڑا دی. دوسرا بھاگ گیا یا اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد یہ ساحل سمندر پہ چلے گئے نا, ساحل سمندر پہ, وہاں جا کے قرار ڈالا کہ جو نہ مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں. تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا, جو مسلمان ہوتا, ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں, تو سارے ادھر ہی چلے جاتے. ادھر پورا لشکر تیار ہو گیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا قافلوں کے ساتھ کہ بھئی ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی کا ہے نا, نبی کا ہمارا تھوڑی کوئی, ہم تو نبی کی کسٹڈی میں گئے نہیں ہیں. تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرکین اتنے تنگ آ گئے, انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دیا خود بخود ہی. تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا, وقتی نقصان ہوتا ہے, نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور جو جھوٹ بولتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے, اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے, بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی عادت ہے 2 نمبر پکڑا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی. وہ یوں کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈال لیں. وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دیے, پہلے 5 کا دور تھا, 20 روپے کر 10-20 ہو گیا ہے, تو ہم نے بھی صدقہ کر دیا. یہ بھائی ایسے ہے کہ یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, یہاں بات چل رہی تھی. ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہے, مسلمان تو مومن سے جیسے ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اندر کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کتنا حساب کتاب صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے, لیکن باہر کا معاملہ تو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. کیا گند ہے ماشاءاللہ, کیا خاص طور پہ کراچی, پنجاب میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے. کراچی تو کچرا کنڈی کا دوسرا نام بن گیا ہے. کھڈے, روڈ کی حالات دیکھو. ایک بوڑھی خاتون رکشے میں بیٹھی, چیخیں نکل گئی ان کی, بیچاری کو اتارنا پڑا کیونکہ کمر کے مسئلے تھے, وہ رکشا اور اوپر سے کھڈے. تو وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے, ان کے جو پوتا تھا اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے نکالا ہے یہاں سے.
وہ बेचारा गरीब आदमी था, वो नहीं टैक्सी अफोर्ड कर सकता, और टैक्सी में धक्के नहीं झटके नहीं लगेंगे उसको, तो यानी जाहिर है कराची के खड्डे का किसी भी टाइम पे कोई भरोसा नहीं है, कोई भी टाइम पे खड्डा आ सकता है। स्पीड ब्रेकर भी इतने बड़े बड़े ऊंचे, जैसे कटी पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी है ये ना, ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं और उस पर कोई निशान नहीं है। मैं एक दफा एक गाड़ी में आ रहा था तो स्पीड ब्रेकर का पता नहीं चला, हम स्पीड में, कोई निशान ही नहीं स्पीड ब्रेकर, वो गाड़ी जो इतना उछल के धड़ाम से नीचे गिरी है, मैं खुद तो अल्लाह का शुक्र है हम तो बच गए, हमें पता ही नहीं, गाड़ी का इंजन ऑयल लीक होना शुरू हो गया और वो सारा इंजन ऑयल खत्म और गाड़ी क्या इंजन क्या हो गया, सीज। अब जब इंजन सीज होता है तो फिर मैकेनिक पहनाता है आपको चीजें मुख्तलिफ किस्म की, वो एक नई टेंशन है। वो अगर 10,000 का खर्चा है तो 1 लाख करके बताएगा वो, फिर उसमें 5 चीजें और निकालेगा, वो भी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी, झूठ। हमें तो एक मैकेनिक अब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदार है, लेकिन उस वक्त तजर्बे नहीं थे ज्यादा, तो वो फिर अलग से टोपियां कराना शुरू करेगा, 20 चीजें अलग निकाल देगा वो उसमें, और फिर एक दफा मैकेनिक के पास चले गए, क़यामत तक अब आप जाते ही रहो, कुछ ऐसा टीका लगाएगा गाड़ी में कि जो है अब आप उसी के क़यामत तक के लिए मोहताज हो गए हो। अलाइनमेंट ही सही करते रहो सारी जिंदगी बैठ के, उसकी जो भुगते हैं वही बता रहे हैं। ये वाला टायर इधर हुआ है तो यूं करोगे तो अब थोड़ा सा इधर हो गया, अब यूं। मेरे पास बाइक थी, एक दफा मैं गिरा उससे 125, तो मैं गिरा ना तो उसका वो जो टी होता है ना आगे से टेढ़ा हो गया। अब मुझे तबीयत में एक थोड़ी सी मिजाज ये है कि भाई ये सही सीधा होना चाहिए ना, इतनी 125 0 मीटर रखी हुई है तो ये तो टी तो सही हो ना। 1 साल मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, किसी का बाप भी उसे ठीक नहीं कर सका। डेंटर के पास लेकर गए, वो इधर करता तो थोड़ा सा इधर हो जाता, फिर इधर। अबे मैंने कहा यार तुम्हें काम आता है तो बताओ, नहीं आता तो रहने दो। आता सबको है, आता फिर आखिर में कहने इसको कंपनी ले जाओ, कंपनी ले जाओ, 125 की जो ओरिजिनल कंपनी है ना वो करेगी। तो मुझे पता था वो भी नहीं करेगी कंपनी, तो मुझे नहीं पता कि यानी क्या करेगी कंपनी बैठ के इसमें। इतने की बाइक नहीं है जितने कंपनी पैसे ले लेगी, अगर कर भी लेगी तो मुआहिदों की खिलाफ वर्जी, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी, झूठ, मुआहिदे, झूठ भी तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, झूठी की एक किस्म है ना, झूठ की एक किस्म है कि जो एग्रीमेंट करते हैं उसको तोड़ते हैं। तो बात वहीं से चली थी, वो कहते हैं ना शायर ने, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। हमारी जो दावा होता है ना बयान में वो मुख्तसर होता है, उस दावे को क्योंकि खोपड़ी बहुत टाइट सख्त अल्लाह ने बनाई है तो उस खोपड़ी में उतारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। एक मजबूत दीवार में इतनी सी कील ठोकी जाती है, 50-60 दफा हथौड़ा मारा जाता है, तो इसलिए वो जो दावा हमारा मुख्तसर होता है, लेकिन उसको खोपड़ी में उतारने के लिए जो हम जो चोट मार रहे होते हैं ना वो 1-1 सवा घंटे की चोटें होती हैं। दावा आखिरी 5 मिनट का होता है, तो घबराने की बिल्कुल। अलामात देखी हमने, कहा यार अल्लाह ने कुरान में कहा कि सदका खैरात करने वाले जन्नत में जाएंगे, यार वो तो इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया हुआ उसने फला आदमी ने। हमने कहा कि भाई वो झूठ बोलने वाले जहन्नम में जाएंगे, तो झूठ तो सारे कौन बोल रहे हैं? तो असल में कुरान ये अलामतें बयान कर रहा है, ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर अलामतें बयान करते हैं कि सूंघने की हिस्स चली जाती है कोरोना में, तो हम किसी को कोरोना का पेशेंट बनाने के लिए ना उसकी सूंघने की हिस्स को फोकस कर रहे हैं कि इसकी सूंघने की हिस्स खत्म करो, इससे वो कोरोना का पेशेंट नहीं बनेगा। ये अलामत है। तो अल्लाह चाहते हैं आप में कुछ अंदर से ऐसी तब्दीली हो जिसकी वजह से आप, जब ये तब्दीली अंदर से चेंजिंग आएगी तो खुद ब खुद ये चीजें जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। वो अंदर से चेंजिंग क्या है? वो बड़ी खानदानी है। वो अल्लाह करे किसी तरह खोपड़ी में उतर जाए। वो चेंजिंग ये है जो मैं बार बार कहता रहता हूं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे का घर है, मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह नहीं है। इससे मोहब्बत मत करो। जब दुनिया से मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर तो जब आखिरत से मोहब्बत शुरू कर दोगे फिर तो सारे काम आखिरत के लिए होंगे ना। सखावत खुद ब खुद होगी। झूठ से खुद ब खुद बचेगा। उसको पता है झूठ बोलने से दुनिया में कामयाबी मिलती है, आखिरत में अल्लाह की नजर में इंसान बहुत ज्यादा गिर जाता है, अल्लाह की नजर में उसका मकाम खत्म हो जाता है। हमारे नबी एग्रीमेंट पूरा कर रहे हैं, अपने साथी को गैर मुस्लिमों के हवाले कर रहे हैं, और मैं एग्रीमेंट तोड़कर दूसरे का पैसा ले लूं, ये कैसे? मैं पैगंबर को क़यामत के दिन मुंह कैसे दिखाऊंगा? मैंने मुआहिदा किया था कि इतने लाख रुपए मैं फला तारीख तक पहुंचा दूंगा, तो कल क़यामत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे पानी पिलाएंगे तो कैसे सामना करूंगा? आप कहेंगे मैंने एग्रीमेंट किया था तो अपने साथी को गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया उनके रहम करम पे, और तूने एग्रीमेंट किया और दूसरे के करोड़ों रुपए तूने हथिया लिए। किस मुंह से आया तू हौज़े कौसर पे पानी पीने के लिए? लेकिन वही बात है ना, जब गैरत खत्म हो जाए तो ये सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। तो जब आप, असल में मुसलमान अलामात को फोकस कर रहा है, वो अपने आप को अंदर से तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। वो दुनिया से दिल लगाना नहीं छोड़ता। वो कहते हैं ये दुनिया असल है भाई, यहाँ जिसने खा लिया पी लिया, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नमाज रोजा भी चलता है यार, थोड़ा बहुत मदरसे में डब्बे में पैसे डाल दिए, थोड़ा किसी गरीब की मदद कर दी, चलता है थोड़ा बहुत, तो वो तो काफिर भी करते हैं ना। हो सकता है कब्र वब्र में थोड़ा बहुत काम आ जाए। जब वो अरबी ड्रामे देख सकते थे कि शायद इससे बख्शिश हो जाए, एक साहब से पूछा गया कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं अरबी ड्रामे देखता हूँ।
کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس سے بخشش ہو جائے میری. اللہ کہے گا کہ بھائی عربی سے محبت تھی، عربی ڈرامے دیکھتا تھا. تو ہمارا حساب کتاب یہی ہے کہ یار تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں تو ڈرامہ انگلش میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے، تو عربی سے محبت ہے تو ڈرامے کون سا چینل کون سا لگایا ہوا ہے؟ بولو عربی. تو شاید اللہ بخش دے کہ بھائی تو عربی ڈرامے دیکھا کرتا تھا. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے اندر سے. جب تک صحابہ اندر سے چینج ہو چکے تھے، سمجھ رہے ہو؟ تبھی تو آپ دیکھو نا صحابی رسول کو قتل کے لیے لایا گیا تو کھڑا کیا گیا ان کو مشرکین مکہ نے کہ اب ان کو قتل کریں گے، گردن اڑائیں گے. تو انہوں نے، ان کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے جسم کی صفائی کر لوں شہادت سے پہلے، جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ صاف کر لوں. تو انہوں نے اس طرح منگوایا بلیڈ، کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو قتل کرنے سے پہلے، کیونکہ اسلام صفائی پسند ہے نا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کے پاس بھی صاف ستھرا ہو کے جانا چاہتا ہوں. ان کا نیت یہ تھی. تو اپنے جو بال غیر ضروری ہوتے ہیں وہ انہوں نے صاف کیے. اسی دوران مشرکین میں سے کسی کا بچہ آ گیا ان کے پاس. بچہ ایسے کھیلتا ہوا آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا اس کو. اب وہ چاہتے اس کو مار سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں مارا، چھوڑ دیا اس بچے کو. اب جب قتل کا فیصلہ ہوا ہے نا کہ ان کی گردن اڑائی جائے گی، تو انہوں نے شعر پڑھا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. کیا خاندانی شعر ہے. کہہ رہے ہیں جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے مر رہا ہوں، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گردن اڑنے کے بعد میرا دھڑ ادھر گرتا ہے یا ادھر گرتا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے نا، اصل تو آخرت ہے. تو اینڈ بہت اچھا ہو رہا ہے میرا. اعمال کا مدار اصل میں خاتمے پر ہے نا. تو اینڈ میرا کیا ہو رہا ہے؟ بہت اچھا. حالانکہ دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب سب سے بڑی ناکامی ہے کسی سے زندگی چھین لینا. اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ ارے زندگی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں جوانی میں ان کی زندگی چھینی جا رہی ہے لیکن خوش ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے اور خدا کے پاس جانے والے ہیں، وہ بدلہ دے گا. دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے تو ویسے ہی تو جو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس میں بھرپور طریقے سے پورا اتر رہا ہوں میں. کیونکہ میرا اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ انجام بہت اچھا ہو رہا ہے. کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، میں کہوں گا اللہ میں تیرے پاس آیا اس راستے سے ہوں، تیرے دین پر ڈٹا رہا. آج بھی وہ اعلان کر دیتے کہ میں واپس کافر ہو جاتا ہوں، میں تمہارا دین کو چھوڑ دیتے. وہ جو ہے نا مشرکین مکہ چھوڑ دیتے کہ بھائی یہ تو مسلمان سے دوبارہ کافر ہو گئے، کوئی بات نہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لست ابالی حین اقتل مسلما، میری موت اسلام پر ہو رہی ہے، ایمان پر ہو رہی ہے. تو خوش ہو کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو مجھے پرواہ نہیں ہے. علی ای شق کان للہ مصرعی، کہ اللہ کے لیے جو میرا دھڑ زمین پہ گرے گا، ادھر گرے یا ادھر گرے. جب قتل ہوتا ہے نا کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور یہ سب اپنے معبود کی رضا میں ہو رہا ہے، اور میرا رب چاہے تو میری لاش کے ٹکڑوں میں ہی برکت ڈال دے گا. وہ کتنے قتلے بنا دو، انہی قتلوں میں اللہ برکت ڈالے گا. اور اس برکت کہتے ہیں خیر کو. جتنے قتلے میری لاش کے بنیں گے نا اتنی برکت ہوگی. قیامت میں کہوں گا اللہ تیری راہ میں یہ سب کچھ کیا. اور ہم زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ جو پیسہ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، 90 سال 100 سال تک ہم مرے نہیں، تیار ہی نہیں ہے مرنے کے لیے. تیار ہوتے تو 60 سال میں بنگلے خرید رہے ہوتے. ہمارے ایک جاننے والے، اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے نہیں ہیں تو اس لیے غیبت نہیں ہے، وہ بھی نہیں میرا بیان سنتے، اور اگر سن بھی لیں گے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. بہت پرانا قصہ ہے، 20 سال ماشاءاللہ 75 سال ان کی عمر تھی. تو اپنا پرانا گھر توڑ کے نیا بنا رہے تھے. ہم لوگ کہہ رہے تھے یار 75 سال میں آپ اس گھر کو توڑ کے نیا بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو اپنے آپ کو توڑ کے نیا کرو نا. گھر کے نئے ہونے سے آپ تھوڑی نئے ہو جاؤ گے. 75 سال اور پھر کھانستے بھی رہتے تھے. تو 2-4 سال کی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. پتہ نہیں انتقال ہو گیا زندہ ہیں. اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے، نہیں ہوا تو اللہ اور زندگی دے ان کو. ویسے 20 سال ہو گئے تو لگ رہا ہے کہ انا للہ ہو چکا ہوگا. اچھا خیر، تو گھر توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں. او بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیوں بنا رہے ہو اب اس عمر میں گھر توڑ کے دوبارہ؟ جو ہے بس اسی کو تھوڑا بہت ریپیئر کروا دو. اپنا ایک کمرہ اچھا سا بنا دو کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا، مجھے یہ کمرہ دے دو، اس میں اے سی لگا دو، مجھے تمیز سے دنیا سے جانے دو. لیکن توڑ کے بنائے جا رہے ہیں. جوان بھی یہ کام کر رہا ہے، او لمبی لمبی پلاننگ. تو اسلام چاہتا ہے آپ اندر سے کیا ہو جائیں؟ چینج. اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں، اس کو مسافر خانہ سمجھیں. او بھائی بیٹھے ہوئے اسٹیشن ہے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. اور اس کو کراچی کا اسٹیشن سمجھیں آپ، پاکستان کا اسٹیشن. کیونکہ اگر آپ نے یورپ کا اسٹیشن سمجھا اس کو تو پھر اس میں یہ ہوگا جو ٹائم دیا اسی ٹائم پہ ٹرین آئے گی. اس میں یہ پرابلم ہو جائے گی. پاکستان کا اسٹیشن سمجھیں گے تو کسی بھی وقت ٹرین آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت جا سکتی، کوئی ٹائم نہیں. اور ٹرین میں کون سا آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. کل وہ میرپور خاص سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرین میں آگ لگی تھی نا ابھی، تو ان کے بہت سارے لواحقین اس میں جل گئے. اور 15 منٹ تک آگ لگنے کے بعد بھی ٹرین چلتی رہی ہے. لیکن نہ وزیر ٹرین سے کوئی پوچھتا ہے وزیر ریلوے سے کہ یار تو 250 لوگ کوئلہ بنے ہیں، بہت سے چھلانگے مار کے زمین پہ ہڈیاں ٹوٹ کے مر گئے، اس کا کون حساب دے گا؟ وہ جب زنجیر کھینچی ٹرین رکی کیوں نہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو یہ جنت میں جائیں گے.
बोलो किसी ने वजीर रेलवे से पूछा कि आग लगी है, 15 मिनट चलो आग लग गई, गलती हो गई, कुछ भी हो गया, और पता चला कि वो पंखा जो था ना उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था, पहले से कंप्लेन भी हुई थी कि इसमें आग लग सकती है, फिर भी नहीं परवाह की गई। उसके बाद आग लगी है, 15 मिनट तक स्पीड के साथ ट्रेन चलती रही है, जिसने 2 बोगियों को मुसलसल झुलसा दिया है। हाँ, सिलेंडर का इल्जाम लगा दिया तबलीग वालों के ऊपर, तो कोई भी लगा दे किसी के ऊपर भी इल्जाम। अगर बिल फर्ज सिलेंडर भी फटा था तो जंजीर खींचने से ट्रेन तो रुकनी चाहिए ना, वो भी नहीं। तो ये बहुत से दुनिया में केस नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। इसलिए तो हम आखिरत पर ईमान रखते हैं। अगर आखिरत भी नहीं है फिर तो ये अल्लाह का माज अल्लाह गलत है, माज अल्लाह नकले कुफर। फिर तो अल्लाह के यहाँ बड़ी धांधली है भाई कि दुनिया में भी हिसाब नहीं ले रहा और आखिरत में भी। तो अल्लाह तभी तो कहते हैं हम नजालुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, मानने वालों और ना मानने वाले और मुजरिम और गुनाह से बचने वालों को एक जैसा ठिकाना दे दें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लिहाजा मर के खत्म नहीं होगे, दोबारा जिंदगी है। तो भाई अल्लाह क्या चाहता है? अंदर से तब्दील। जैसे आपके अब्बा आपको प्रॉपर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो अल्लाह भी आपको प्रॉपर मुसलमान बनाना चाहता है। प्रॉपर मुसलमान की डेफिनेशन ये है, वो दुनिया से दिल नहीं लगाता, वो हर वक्त उसके दिमाग में भाई स्टेशन है, कभी भी यहां से टुर बजेंगे। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पहले किताबों में एक पंजाबी में किताब होती थी, बच्चों को पढ़ाई जाती थी, उसमें सवाल था तोड़ा ईमान खलोता है कि बैठा? बैठा को बैठा ही कहते हैं ना पंजाबी में, है बैदा पैदा, फिलहाल बैठा ही बोलने दो, प्रोनाउंसिएशन में बड़ा मसला हो जाएगा। तोड़ा ईमान खलोता है कि बैठा है? बच्चों से पूछा जाता था, बच्चे जवाब देते हैं बैठा है। बैठा इसलिए कि कहीं टुर ना बजे, अगर खड़ा ईमान होगा तो किसी भी वक्त जा सकता है। सही है ना? तो मसला ये है कि हमने अपने दिल में दुनिया के मुसाफिर खाना होने पर ईमान नहीं लाना, इसको खोपड़ी में बिठाना है। ऐसा बिठाना है कि टुर ना बजे। ऐसा ना हो किसी की दौलत देखकर ये तसव्वुर टुर गया। हम अब क्या करते हैं, बयान सुनते हैं, एक दिमाग में आता है भाई W11 की तरह है, कभी भी उतर सकते हैं। और W11 में बाज़ दफा इज्जत के साथ उतरता है, बाज़ दफा ऐसे ही उतार दिया जाता है आदमी। वो फिर किसी और वक्त W11 के अलग से फजाइल बयान करूंगा इंशाल्लाह। तो किसी भी वक्त जो है ना आदमी टुर जाता है। तो ऐसा दुनिया के मुसाफिर खाना होने को दिमाग में बिठाना है कि 2-4 बयान सुन के कि हाँ जी मुसाफिर खाना है, थोड़ा सा दिमाग ना 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 ना, इसको खोपड़ी में इंस्टॉल कर देना है। ऐसा इंस्टॉल करना है कि हर वक्त ये ख्याल आए भाई रहने की जगह बोलो नहीं है। तो हम आखिरत के लिए पैदा हुए, दुनिया के लिए थोड़ी पैदा हुए, तो आखिरत के लिए। तो जब बार बार ये होगा तो फिर पैसे जब जमा करने का ख्याल आएगा, अबे भाई यहाँ से तो जाना है यार, ये पैसे आखिरत के बैंक में क्यों नहीं रखवा देते? देखो अमेरिका से कमा कमा के लोग यहाँ भेजते हैं कि यार बुढ़ापे में इधर ही पाकिस्तान ही आना है ना, तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करो। एक साहब अमेरिका में थे, कह रहे थे मैंने चूंकि आना पाकिस्तान है तो 6-7 दुकानें खरीद ली उन्होंने पाकिस्तान में कि जब आऊंगा तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हो ना। तो जब उन्हें जाना आगे है तो वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, अल्लाह फरमाते हैं फिर देखो कल के लिए क्या कर रहे हो तुम, कल के लिए क्या कितनी इन्वेस्टमेंट की आगे। जहां 50-60 साल रहना है उसके लिए तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, जहां करोड़ों साल अरबों साल रहना है उसके लिए वाइपर वाले को 15 रुपए दे दिए। वंस अपॉन अ टाइम एक दफा किसी फकीर को 5 रुपए का सिक्का थमा दिया। वंस अपॉन अ टाइम एक दफा मस्जिद का पंखा लगवा दिया। चलो ये भी अच्छा है। और उसने मोटा मोटा लिखवा दिया मेरे दादा की मगफिरत के लिए सत्तार भाई की तरफ से। एक मस्जिद में मैं गया, हर पंखे पे लिखा हुआ है ये पंखा फलां की तरफ से, फलां के लिए, ये फलां की तरफ से। मैंने कहा यार ये फरिश्तों को क्या टेंशन होगी, उनको बाकायदा कि भाई ये वाला पंखे की जो हवा आ रही है इसका सवाब उठा के फलां डिपार्टमेंट में पहुंचाना है। उनको समझा रहे हो क्या कर रहे हो यार, इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? तो ये चल रहा है मार्केट में। तो अल्लाह हमें क्या बनाना चाहता है? अंदर से दुनिया से दिल लगाना छोड़ दो। मताउल गुरूर, धोखे का घर है भाई, ऐसा नहीं है जैसी नजर आ रही है। और कमाल है सुबह शाम देखते भी हैं लोगों को मरते हुए, मगर हम कहते हैं वो तो उसके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी हो सकता है। तो बस ये गलतफहमी है, और ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी जब खुद लेटेंगे, आंख बंद होगी तो फिर एकदम हदीस में आता है कि इंसान की जो हवस है ना उसको कब्र की मिट्टी लगाम दे देगी। फिर वो कहेगा यार ये क्या बहरिया टाउन, ये क्या। वो रियाज मलिक ने भी जाना है, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है जब लोग मुझे बता रहे थे उसके बाद इतना पैसा, वो इतना पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत नालायक सा इंसान हूं। लेकिन इतनी बात है कि मैं इससे मुतासर कभी नहीं होता। लोग कहते हैं फलां के पास ये गाड़ी ये, अबे भाई दिन कितने रह गए हैं यार, दिन कितने रह गए हैं। हमने तो बड़े बड़े अरबपति ताजिर देखे हैं आपकी सोच से भी ऊपर, खड़े खड़े धड़ाम से गिरते हैं और इन्ना लिल्लाह हो जाता है। हालांकि वो तो हार्ट पेशेंट भी नहीं थे, उनका तो बीबी भी 24 घंटे नॉर्मल रहता था। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास अंग्रेज पेशेंट आते हैं 27 साल के, जो लोगों को फिटनेस और जो फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, उनके खुराक पे बड़े मुताला होता है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है। कमाल है 27 साल में ऐसी बीमारी लगती है कि लाइलाज होती है। किसी को कैंसर हो गया तो ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह बताते हैं भाई मैंने कोई गारंटी नहीं ली, आप अगर बहुत नेक हैं या आप बहुत सेहतमंद हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर सेहतमंद आदमी जल्दी रह लेता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई गारंटी है नहीं। इसी सेहत को आपके लिए वबाले जान बना दूंगा मैं। जिसको तैराकी आती है डूबता वही है ना, जिसको नहीं आती वो तो साइड पे खड़ा रहता है। तो अल्लाह बता देते हैं कि जब मैंने डुबोगे मारना होगा ना
تو تجھے تیراکی آتی ہے اس وجہ سے تجھے ہی ڈبو کے ماروں گا میں, تجھے اندر تک لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, اور وہاں تیرا سر کہیں پتھر پہ لگ جائے گا یا کوئی بڑی لہریں آ جائیں گی, کچھ بھی ہو جائے گا. تو تیراک ہی زیادہ تر ڈوبتے ہیں میرے بھائی. تو اسی طرح صحت مند لوگ بھی مرتے ہیں. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ, بار بار سوچا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی